بڑھاپے میں ایک عمل کرنے والے شخص سے اللہ نے بخشش کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص بڑھاپے میں پہنچ چکا ہو اور ہر روز یہ ایک عمل کر لیا کرے تو اللہ نے ایسے شخص کو بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور وہ عمل یہ ہے۔ بڑھاپے میں یہ ایک عمل کرنے والے شخص سے اللہ نے بخشش کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص بڑھاپے میں پہنچ چکا ہو اور ہر روز 5 بار یہ عمل کر لیا کرے تو اللہ نے ایسے شخص کے لیے بخشش و مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ بوڑھے شخص کا بخشش والا عمل یہ ہے۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث میں ہے کہ ایک بوڑھا شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں۔ میں نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، اور اب یہ گناہوں کا بوجھ مجھے بڑھاپے میں سونے نہیں دیتا، اور میں رات دن بے چین رہتا ہوں۔ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس کے کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے تمام گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دے اور مجھ گناہ گار سے راضی ہو جائے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اے شخص، جان لو، جو شخص دن میں 5 بار یہ عمل کرتا ہے اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، خواہ وہ جنگ کے میدان سے بھاگا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ بوڑھے لوگ جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے اور اگر ان کے گناہ اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کے گناہوں سے پوری زمین بھر چکی ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ ہر روز یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ ایسا کرنے سے ان پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور ان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان سن کر وہ شخص خوشی سے جھوم اٹھا، نعرہ تکبیر کہا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بھی شخص یہ دعا 5 بار پڑھے گا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ناظرین، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جن کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں پر غضبناک ہوتا ہے اور ان سے نفرت کا اظہار فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ شخص اللہ پاک کی نفرت اور ناپسندیدگی کا اظہار فرماتا ہے تو ایسے شخص کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ باحوالہ مسلم، نسائی، ابن حبان۔ ناظرین، اس انسان کی زندگی مختلف ادوار میں گزرتی ہے اور اس کے جسم کے اندر مختلف کیفیات ظاہر ہوتی ہیں، اور ان تمام کیفیات کی تعداد اب بڑھ رہی ہے، یعنی مٹی سے ہوتی ہے، پھر یہ مٹی مباد کی شکل اختیار کر جاتی ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت سی کتب و حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان موجود ہے۔ 4 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1، قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا۔ دوستو، جو شخص اپنا مال فروخت کرتے وقت کثرت سے قسمیں اٹھاتا ہے، خواہ وہ سچی ہوں یا جھوٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قسم کھانا سامان تجارت کی فروخت کا ذریعہ تو ہے مگر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح حدیث متفق علیہ ہے اور یہ الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسمیں کھانے کو معمولی سمجھنے اور سامان تجارت کو بیچنے اور کمائی کی خاطر کثرت سے قسمیں کھانے سے ڈراتے ہیں، اس لیے کہ بائیں جب کسی سامان پر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تو خریدنے والا بائیں کی قسمیں کھانے کے سبب اسے اپنی قسم میں سچا سمجھتے ہوئے اس سامان کو زائد قیمت پر خرید لیتا ہے، چنانچہ اس کی پاداش میں برکت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ منافع کے ساتھ ساتھ حقیقی قیمت بھی ضائع ہو جائے۔ یقیناً جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کی نافرمانی کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے۔ باکثرت قسم کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعظیم میں کمی کرتی ہے، جو کہ توحید کے منافی ہے۔ حدیث کی شرح سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہو اسے اس پر راضی رہنا چاہیے، اور غیر اسلامی پہلے
ہیلے بہیلے بنا کے اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو فروخت نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹی قسمیں کھانا تو ویسے بھی کبیرہ گناہ ہے، لیکن علماء کرام کے نزدیک اس بات کی گنجائش بہرحال موجود ہے کہ کبھی مشکل وقت میں سچی قسم کھانے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن بہرحال قسم سچی ہو یا جھوٹی، اسے اپنی عادت بنا لینا بھی خلاف شرعی عمل ہے۔ نمبر 2، متکبر فقیر، یعنی ایسا شخص جس کے پاس ہے تو کچھ بھی نہیں، لیکن وہ لوگوں کو بڑھا چڑھا کر بتاتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہے اور فلاں چیز بھی ہے، یعنی ایک تو فقیر اور کنگال اور دوسروں کو دست نظر اور محتاج، اور اوپر سے تکبر کر کے اپنی جھوٹی بردری ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی مال دار اور غنی شخص کا تکبر کرنا بھی پسند نہیں کرتا، تو پھر فقیر اور محتاج کرے جو کہ ہے بھی تکبر اور برتری کے اسباب سے محروم۔ گویا کہ یہ شخص اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ کام الہی اور خشیت الہی سے بے نیاز ہے، لہٰذا اللہ کے نزدیک ایسے شخص کا تکبر کرنا مالدار آدمی سے زیادہ کبیح ہے۔ نمبر 3، بوڑھا صافی، دوستو یہ تیسرا شخص ایسا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ پہلے علم نے لکھا ہے کہ زنا کے محرکات عموماً شباب حرارت، غریزہ قلت معارفت، ظلم شہبت، سعوف عقل اور کم عمری ہے، اور یہ تمام اسباب محرکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ جوانی کی ایک طویل عمر گزرنے کے بعد متعدد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے، لہٰذا اس میں جماع کے اسباب اور عورتوں کی شہوت کم پڑ جاتی ہے۔ اب اس کی بچی کچی شہرت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذریعہ یعنی اس کی بیوی موجود ہے، لہٰذا اب اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ ہٹ گرم ہے اور اس کے اندر خشیت الہی نام کی کوئی چیز نہیں۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص نے جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، یعنی یا تو رضا و خوشنودی کا کلام نہیں کرے گا یا مطلب کوئی کلام نہیں کرے گا، اور نہ ان کی تعریف و ستائش کرے گا، اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک تو زنا کا کار بڈھا، دوسرا جھوٹا بادشاہ، اور تیسرا تکبر کرنے والا مفلس۔ نمبر 4، ظالم حکمران۔ پیارے دوستو یہ چوتھا ایسا شخص ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفرت ہے۔ اللہ پاک نے اس حکومت دی اور زمین پر اختیارات دیے تاکہ یہ اللہ کی زمین پر اس کے بندوں کے درمیان عدل و انصاف کرے، مگر اس کا معاملہ برعکس رہا۔ اس نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم ڈھائے۔ اپنی حکومت کے نشے میں اس قدر غرق ہوا من ہمن حقیقی بادشاہوں کے بادشاہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا بیٹھا، لہٰذا یہ اللہ کے ہاں قابل نفرت اور منحوس ٹھہرا۔ حالانکہ اگر یہ اللہ کے ڈر سے عدل و انصاف کا دامن پکڑ لیتا تو اللہ کا نیک بندہ اور ولی بنتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کی تقدیر میں اس کا حصہ زنا لکھ دیا گیا ہے، جس کو وہ ہر حال میں انجام دے گا تو آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا، ہاتھ کا زنا پکڑنا اور چھونا، اور پاؤں کا زنا بدکاری کی جانب جانا ہے، جبکہ دل کا زنا خواہش اور تمنا ہے، اور شرمگاہ ان باتوں کو سچ کرتی ہے یا پھر جھوٹ۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک بوڑھا شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے حد گناہ گار ہوں اور میری ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں گزری ہے، اور اب مجھے اپنے گناہوں کے بوجھ کے سبب راتوں کو نیند نہیں آتی، ہر لمحہ میرے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، ہر وقت خوف زدہ رہتا ہوں کہ نہ جانے کب زندگی کی پتنگ کھنچ جائے اور میرے گناہ مجھے جہنم کی آگ میں لے جائیں۔ وہ دستے ادب جوڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرنے لگا کہ یا علی،
کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے جس کو کرنے کے بعد میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمانے لگا، اے شخص، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحمان اور رحیم ہے؟ کیا تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے ہو؟ یاد رکھو، تم عمل کرنے کے بعد گناہوں کی معافی کی بات کر رہے ہو، جبکہ میرا رب اتنا غفور الرحیم ہے۔ جو عمل میں تمہیں بتانے والا ہوں، تم اس عمل کو کرنے جاؤ گے تو جانے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس شخص نے عرض کی، اے علی، کون سا عمل ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھو، وہ عمل نماز ہے۔ جب ایک مسلمان صدقے دل سے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ، میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے، اس کے سارے گناہ اس سے جدا کر لو تاکہ یہ اچھی طرح سے گناہوں سے پاک صاف ہو کر میری عبادت کر سکے۔ جب انسان اپنی نماز پڑھ چکا ہوتا ہے اور اپنے گھر کی جانب جانے لگتا ہے تو فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہتے ہیں، پروردگار، اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں معاف کی ہوئی چیز کو یاد نہیں کرتا، اب اس کے گناہوں کو اس سے جدا ہی رہنے دو، گناہوں کو اس سے ہی جدا رہنے دو۔ پھر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص یہ ایک دعا رات کو سونے سے پہلے 3 بار پڑھ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ جنگ میدان سے بھاگا ہوئی کیوں نہ ہو، اس کے گناہ زمین سے آسمان تک کی کیوں نہ ہو۔ وہ دعا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ایک خوبصورت نام نیچے کمنٹ باکس میں تحریر فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیر کثیر اللہ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔